السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، اب جو آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اسپیشلی یہ جو رکوع آ رہا ہے جس کے اندر صرف 2 ہی آیات ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو 39 رکوع ہے یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے، سب سے بڑی آیات۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے اپنے حجم کے لحاظ سے، اپنے معنوں کے لحاظ سے اور اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت جامع ہیں، لیکن اب یہ قرآن مجید کی ایک طویل ترین آیت آ رہی ہے، آیت کا معاملہ۔ کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے یا کاروباری معاملہ ہے، ان سب کے بارے میں سب سے پہلا حکم کیا ہے، یہ اسے ایک آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ سب سے طویل ترین آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم وہ معاملات پڑھ چکے ہیں سود کے، اور اس سے بھی پہلے آپ لوگ کو معلوم ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ سارے معاملات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا اب انسانی تمدن میں ایک وجہ پیدا ہوتی ہے ایک اور جھگڑنے کی اور لڑنے کی، وہ یہ ہے کہ انسانی تمدن کی اہمیت نہ رہے، گواہ اپنی ساخت اور اپنی حیثیت کو بھول جائیں، اور اسی طریقے سے کہ وہ قرض کا معاملہ ہے اس کو اگر لکھا نہ جائے تو ظاہر بات ہے یہ تمام وہ فسادات ہوتے ہیں جو کہ انسانی تمدن کے بگاڑ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک طویل ترین آیت جو آ رہی ہے قرآن مجید کی 282، اس میں اس قرض یا کاروباری معاملے کو لکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان سارے معاملات میں سب سے پہلا حکم جو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب کبھی قرض کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی ڈاکیومنٹیشن کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ اور آج اگر آپ لوگ میں سے کوئی وکیل حضرات کو بھی جانتے ہوں، اور عام طور پہ یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں بھی دیکھیں ڈاکیومنٹیشن کی کتنی اہمیت ہے۔ ڈاکیومنٹیشن کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور اس کی وجہ بہت معقول ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں
تو ہم یہ کہہ کر قرض دیتے ہیں کہ بھائی ہے، بہنوئی ہے، اسی طریقے سے یا داماد ہے، کوئی بھی ہے، اس کو وربلی بول دیتے ہیں ہم لوگ، وربلی بول دیتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، 60,000 50,000، وہ مجھے اتنے عرصے میں لوٹا دینا۔ اب ہم لوگ جب یہ وربلی بول دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اس کو لکھنے بیٹھ جائیں، ڈاکیومنٹ کرنے بیٹھ جائیں، جس کو اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام تو ڈاکیومنٹیشن کی بہت اہمیت دیتا ہے، لکھنے کی، تو اگر ہم یہ سارے معاملات لکھنے بیٹھ جائیں تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ اس کو اپنے بھائی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، یا اس کو اپنے بہنوئی پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ زبانی کلامی باتیں کر لی جائے، اور پھر اگر انسان روتا رہے، چلاتا رہے، چیختا رہے کہ میں نے اس سے یہ بات کہی تھی آج سے 1 سال پہلے، لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح نہ کیا جائے۔ ہر جو معاملہ طے ہو انسانی معاشرے میں، انسانی تمدن کی جڑ جب قائم ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے جو اس ایک آیت میں آ رہا ہے 282، کہ جو بھی معاملہ ہو قرض کا کوئی بھی معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، کسی کو پیسے دے رہے ہو، کسی کو کوئی چیز گروی دے رہے ہو، ساری چیزیں تو اس کو لکھ لو، بجائے یہ کہ بعد میں آپ خدا نہ کرے کسی چیز کا بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں، یا اپنے بھائی کی طرف سے کوئی بدگمانی میں شمار ہو جائیں اپنے آپ کو، تو بجائے اس کے وہ ساری چیزیں لکھ لو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کچھ قسم کے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ قرض دیتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں، اور بعد میں روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ بھائی جب اللہ نے تمہیں ڈاکیومنٹیشن کی اجازت دی، قرض لکھنے کی اجازت دی کسی کاغذ قلم سے، تو تم نے کیوں نہیں لکھا؟ بعد میں کیوں رو رہے ہو؟ اور دوسرا وہ بھی شخص جو کہ بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے، لیکن شکوہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، لیکن طلاق نہیں دیتا۔ تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو لکھ لیا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کسی پہ کوئی بے اعتمادی یا پھر کوئی بد اعتمادی کا ثبوت تو ملتا ہی نہیں ہے، کوئی بات طے ہی نہیں ہوتی ہے، تو سارے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ اس لیے اب یہ ایک آیت آپ لوگ کو نظر آئے گی، ڈاکیومنٹیشن اسلام میں دیکھیں کتنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اب بسم اللہ کرتے ہیں، آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کبھی کوئی قرض کا معاملہ اگر تم لکھنے لگو، ادھار کا کوئی بھی معاملہ لکھنے لگو، ایک میعاد معین تک اس کو لکھو، الی اجل مسمى، سب سے پہلی چیز ایک تو ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، میعاد معین مقرر ہونی چاہیے کہ بھائی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا 2 سال کے اندر آپ مجھے اس چیز کو ریٹرن کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز الی اجل مسمى، وقت معین ایک دم قائم ہونی چاہیے، دیر شوڈ بی اے ٹائم لمٹ، فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لیا کرو۔ مطلب لکھنے کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس سے آپ قرض لیتے ہیں، کیا پتہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے نا اپنے باپ کی جائیداد کے اوپر، کہ میرے باپ نے اپنی جائیداد میں سے اس کو، اپنے بہنوئی کو، اپنے بھائی کو اتنا حصہ دیا تھا، اپنے چچا کو، تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی تو اس پہ وہ کلیم کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، جب کبھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو ایک تو لکھ لو، اور ٹائم لمٹ سیٹ کر لو کہ اتنے معاملے میں اتنے عرصے میں آپ نے مجھے یہ رقم واپس کرنی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھ لے، عدل کے ساتھ لکھے۔ ایک تو لکھنے والا عقل والا بھی ہو، لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، انہیں چاہیے صحیح لکھے، بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کسی بھی شخص کو جس کو اللہ نے لکھنے کا کام سکھایا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب اس کو لکھنے کے لیے بلاوا جائے۔ جب کبھی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ کاتب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لکھنے والا، کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے جس چیز کا اللہ نے اس کو ہنر سکھایا ہے، ایک تعلیم سکھائی ہے، لکھنا سکھایا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں آج سے 1450 سال پہلے ایسے معاشرے میں یہ جو لوگ تھے لکھنے والے، لکھت پڑھت والے، یہ جو معاملات قرض کا لکھتے تھے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ تو یہ معاملہ تھا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے جس کے اوپر لکھنے کی ذمہ داری ہے، جو کاتب ہے، لکھے گا، ڈاکیومنٹیشن کرے گا، وہ ایک تو انصاف کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ،
اور لکھنے سے انکار نہیں کرے ان یکتب کما علمہ اللہ، اس چیز پر جو کہ اللہ نے اس کو سکھائی، اللہ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے، اس کو یہ فہم دیا ہے، اس کو یہ عقل دی ہے. وائی ہی اور شی از اوائڈنگ دس؟ فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھے. فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ، اور لکھنے والے شخص، اور لکھے وہ شخص، ولیملل الذی علیہ الحق، لکھے وہ شخص جس کے ذمے حق آ رہا ہو، الحق، ولیتق اللہ ربہ، اور وہ ڈرے بھی ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف سے. مطلب جو لکھے گا شخص وہ لکھے گا جس کے ذمے وہ حق آ رہا ہو، یعنی جس شخص کو قرضہ دیا جا رہا ہو وہ لکھے گا، آئے گا. جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے، بلکہ جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے. وہ لکھوائے کہ بھائی میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، میں کتنی بڑی رقم لے رہا ہوں اپنے اس بھائی سے، وہ لکھوائے گا. جس کا مال ہے وہ نہیں لکھوائے گا. جس کو مال دیا جا رہا ہے، جو مقروض ہے، جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھوائے گا. اور ساتھ ساتھ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں اس میں کوئی چیز کمی نہ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، ذرہ بھر بھی کمی نہ کرے. یہ نہ بولے کہ میں 1,00,000 روپے کے بجائے 99,000 یا 90,000 لے رہا ہوں، اس سے نہیں. اس کو پورا لکھنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے. اب دیکھیں یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، ابھی یہ بہت طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی. اور دیکھیں آپ لوگ کسی عبادت کے معاملے میں بھی ایک اتنی طویل ترین آیت سوائے وہ آیت البر کے اور آپ لوگ کو کوئی نظر نہیں آئے گی سورہ بقرہ میں. اس کی وجہ بہت اہم ہے. میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں کہ روز محشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا حق، جو اپنا خود کا حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ، یہ ساری چیزیں، وہ تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ معاف نہیں کرے گا اللہ کہ وہ اپنے بندوں کا حق کھا کر آیا ہو، یا اپنے بندوں کا دل توڑوا کر آیا ہو، یا اپنے بندوں کے ساتھ کوئی نااہدی کر کے آیا ہو، ناشکنی کر کے آیا ہو. نہیں، اللہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرے گا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو لکھوائے اس کو کسی چیز میں کوئی کمی کرنے کا حق نہیں ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اب اگر مقروض جس کو آپ قرض دے رہے ہیں وہ ناسمجھ ہے، مطلب جس پر حق واجب تھا وہ ناسمجھ ہے، خفیف العقل ہے، سفیہہ، مطلب وہ آپ فرض کریں جس کو مقروض بنا کے آپ قرض دے رہے ہیں وہ ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے یا لکھوا سکے، پھر کیا کرے وہ؟ یا پھر او ضعیفہ، یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع، یا اس کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے. ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کو چاہیے کیا کہ وہ املا کروا لے. فلیملل، املا کروا لے، یعنی نہ لکھوا سکے تو اس کا کوئی ولی ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی کارندہ ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے. اور لکھے بھی کس کے ساتھ؟ ولیہ بالعدل، وہ ولی اس کا لکھے لیکن عدل کے ساتھ لکھے، یعنی وہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا اس ڈاکیومنٹیشن میں. اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ تنگ دستی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو بھائی املا کروا لو، لکھوا لو اس کے مال کو. اس کا کوئی ولی تو ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی کارندہ ہوگا، وہ لکھ لے، لیکن لکھے عدل کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب یہ آیت بہت اہم آ رہی ہے میرے خیال سے. جن حضرات کو جو میری بات سن رہے ہیں شاید یہ آیت گرا گزرے، لیکن یہ آیت بہت اہم. آپ لوگ میں سے جو عورتیں شاید اچھی نہ لگے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، بتانا تو ضروری ہے. ایک تو شروع میں بتا دیا کہ جس کو لکھوانے کی ہمت ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، نہ مارے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ آ رہی ہے وہ چبھنے والی آیت، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، شہیدین من رجالکم، گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 کو. یعنی کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی خاندان میں 2 قابل اعتماد اگر مرد حضرات ہیں تو ان کو گواہ بنا لو. من رجالکم، مردوں میں سے 2 گواہ. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. اور یہ لوگ یعنی 2 مرد اور 1 مرد کے بجائے 2 عورتیں، یعنی یا تو 2 مرد ہونے چاہیے
اور اگر دو مرد میں سے صرف ایک مرد ہے تو یہ نہیں کہ ایک مرد کے ساتھ ایک ہی عورت، نہیں، اگر دو مرد میں سے دونوں ہیں تو سبحان اللہ، صحیح بات ہے، لیکن دو میں سے اگر ایک ہی مرد ہے گواہ تو یہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کی کمی صرف ایک عورت سے پوری کر دیں، نہیں، ایک مرد کے آگے دو عورتوں کی گواہی ہوگی، یعنی دو مرد از اکول ٹو ون مرد پلس ٹو عورتیں، دو عورتیں، اور وہ دو عورتیں بھروسہ مند ہوں، شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اور وہ دو عورتیں ان میں سے ہوں جن کو گواہی کے لیے تم پسند کرو۔ اب یہ بات کیوں بتا دی گئی یہ سمجھیے آپ، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بھی دل میں پیدا ہوتا تھا، آپ کے دل میں بھی پیدا ہوگا، اسپیشلی جو خواتین سن رہی ہیں، یہ بہت معقول سوال ہے اور آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرد کی جگہ اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی گواہی کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ ایک مرد تو ہے ہی، لیکن ایک مرد نہیں ہے تو ایک عورت ہی لے لیتے؟ نہیں، اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر ایک مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ دو عورتیں۔ کیوں؟ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے، ہاف ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ کو اگلی جملے میں نظر آ رہا ہے، ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ جواب یہ ہے کہ عورت کے اندر، عورت کی ذات کے اندر، عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے نسیان، بھول جانے کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ سورہ ملک میں آپ لوگ یہ آیت پڑھیں گے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو لطیف الخبیر ہے، باریک بین ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے مرد کو کیا خصائص دی ہیں، کیا اس کے اندر کریکٹرسٹکس رکھی ہیں، کیا پراپرٹیز رکھی ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے عورتوں کو کس شے پہ پیدا کیا ہے، کیا حرکات اور کیا سکنات ان کے اندر میں نے ودیت کری ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے وہ نسیان یعنی بھول جانے کا، نظر اندازی کرنے کا یہ جو مادہ ہے، نسیان کا مادہ، یہ عورتوں میں زیادہ رکھا ہے۔ اور یہ کیوں رکھا ہے یہ آپ سوچئے، یہ بہت معقول بات ہے، بہت منطقی بات ہے، بیکاز شی ہیز ٹو پلے دا رول آف سیکنڈ پارٹی، وزیر کی حیثیت سے اس کو اپنے مرد کے تابع رہنا ہے۔ کسی بھی سربراہی خاندان میں آپ لوگ کو معلوم ہے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی ہسپتال کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، کسی بھی ادارے کے دو ایچ او ڈیز نہیں ہو سکتے، کسی بھی خاندان کا ایک ہی سربراہ ہوگا، اور وہ فضیلت اللہ نے مرد کو دی ہے۔ اب مرد اگر اس فضیلت کا ایک غلط فائدہ اٹھائیں یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے جس کے لیے اس کی سخت پکڑ ہوگی روز محشر میں، یہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن کسی بھی سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اب جب عورت وزیر کی حیثیت سے مرد کے انڈر رہے گی تو آپ کو معلوم ہے جیسے باس کی کڑوی کسیلی باتیں سہنی پڑتی ہیں، کئی دفعہ احساسات پر ٹھیس تو پہنچے گی نا، بیکاز شی ہیز ٹو پلے دا رول آف وزیر، سیکنڈ پارٹی، کئی دفعہ جذبات پر کدورت تو آئے گی نا، کیونکہ ظاہر بات ہے باس کی باتیں تو ماننی ہوں گی۔ اس میں اللہ نے ان عورتوں میں ایک یوں سمجھیے کہ سیفٹی ویلو، نسیان کا مادہ، بھول جانا، اور یہ نسیان آپ یہ نہ سمجھیے عورتیں کہ یہ خدا نہ کرے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ نہیں ہے، دراصل یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر نسیان بھول چوک ہوئی نا تو کوئی صدمہ بھی دل سے کبھی اترے ہی نا، کوئی غصہ کبھی ختم ہو ہی نہیں، کوئی بھی کڑوی کسیلی صحیح باتیں شوہر کی طرف سے کبھی ہضم ہوئی نا۔ اس لیے اللہ نے عورتوں میں یہ نسیان کا مادہ رکھا ہے، کیونکہ اس کو مرد کے تابع رہنا ہے، انڈر رہنا ہے، سپرویژن میں رہنا ہے، اس وجہ سے اللہ نے عورتوں میں یہ نسیان کا مادہ رکھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ زیادہ مواقع آئیں گے کہ عورت کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچے گی، اور ویسے جنرل بھی دیکھ لیں، اگر چلیں یہ ساری تو ایک منطقی بات ہے، سمجھ میں لیں، اور اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے چاہے نہیں آئے تو تب بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، ماننا تو ہے نا۔ آپ کو یہ آیت سمجھ آئے چاہے نہ آئے، مجھے یہ آیت سمجھ آئے چاہے نہ آئے، لیکن اللہ کا تو حکم ہے نا، ماننا تو ہے، آئیدر اوبے اور گو اوے۔ لیکن حکمت اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو نور علی نور ہے، یہ تو پھر روشنی پہ روشنی ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو یاد کرا دے گی وہ دوسری عورت جو وہ بھول جائے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی میں بھی وہ انکار نہ کریں جب گواہ کے لیے بلائیں، اذا ما دعوا، یعنی جب گواہ کے لیے
ہوگا، یہ نہیں کہ پھر نخرہ بازی چل رہی ہے اور کوئی بہانے بازی پیش ہو رہی ہے، نہیں، اس میں سستی نہ کی جائے، ہرگز سستی نہ کی جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اپنے اس دین کے معاملے میں، یعنی اپنے اس قرض کے معاملے میں تم سستی مت دکھایا کرو، چاہے معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن اجل معین تک اس کی ٹائم لمٹ سیٹ ہونی چاہیے، ٹائم لمٹ سیٹ ہونی چاہیے۔ یعنی قرض دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اتنے وقت میں اس قرض کی ادائیگی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک تو اجل معین، پہلی آیت ہم نے یہی پڑھی ہے نا، الی اجل مسمى، ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ 1 سال کے اندر آپ مجھے 2 لاکھ روپے واپس دیں گے، 1 سال کے اوپر 1 دن بھی اضافی چڑھا میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اسٹریٹ فارورڈ آپ ڈکلیئر کر دیجئے۔ ہاں، اگر آپ اس کو مہلت دینا چاہیں اور اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو یہ اور بات ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ آپ کو دے گا، یہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ جائے گا ابھی، لیکن ٹائم لمٹ شوڈ بی سیٹ اینڈ دیئر شوڈ بی فلیکتب، لکھنی بازی ہونی چاہیے اور اس پہ گواہ بھی ہونے چاہیے، یہ 2 مرد، ورنہ 1 مرد کے بجائے 2 عورتیں، یعنی ٹوٹل 2 مرد، 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، وہ 3 لوگ ہو جائیں گے پھر۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سستی مت دکھایا کرو، اس معاملے ہو یا بڑا ہو، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ زیادہ بہتر ہے انصاف کے اور گواہی کے لیے بھی مضبوط ہے، یعنی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی وہ تمہارے پاس سیف رہے گی، ورنہ زبانی کلامی کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تم لوگ بھول جاؤ گے، شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لکھ لو۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، سوائے یہ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، سوائے یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، یعنی یہ سارے معاملات تو قرض کے ہیں، اس کے برعکس کیا چیز ہے، کا معاملہ ہے، کوئی تجارت کا معاملہ ہے، آپ کسی دکان پہ جائیں، آپ کوئی دودھ دہی انڈے یہ ساری چیزیں لینے جا رہے ہیں، اب ہاتھ کے ہاتھ آپ کو وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، ایک ہاتھ سے آپ مال دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ چیز لے رہے ہیں، مال دو چیز لو، اب وہاں لکھنے کا معاملہ تو نہیں ہوگا، الا ارتابو، کہ سوائے یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں آپ پینسل اور کاغذ رکھ کے بیٹھ گئے کہ آپ مجھے 1 کلو دودھ دے رہے ہیں، مجھے ابھی 1 منٹ کے اندر آپ کو 100 روپے دینے ہیں، نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ہاتھ لین دین کا معاملہ ہے، اس کو درگزر کرو، مطلب فٹافٹ پیسے دو، جان چھوڑو، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو لکھنے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تکتبوہا، تم پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اس کو بھی اب تکتبوہا، کہ اس کو لکھنے بیٹھ جاؤ۔ واشہدوا اذا تبایعتم، ہاں یہ ہے کہ فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو، یعنی وہی بات آگے چلتے ہوئے اللہ نے بتایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور گواہ بنا لیا کرو جب مستقبل کا سودا ہو، یعنی اذا تبایعتم میں مستقبل کے سودے کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی گواہ بنانے ضروری ہیں، یعنی 2 مرد، ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں، اگر کوئی مستقبل کا سودا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہے کہ موسم کے لحاظ سے فیصلہ کرے کہ اگلے موسم میں آپ سے 500 روپے گندم لوں گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی دے دے، لیکن اس کو بھی لکھوا لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ گندم ہی نہ دے، گندم دینے والا ڈنڈی مار دے، نہیں، اس پہ بھی 2 گواہ بنا لو۔ اگر کوئی فیوچر کا بھی لین دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، اذا تبایعتم، فروخت کا معاملہ ہے، تو اس پہ بھی گواہ بناؤ۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی بھی لکھنے والے کی طرف سے، یعنی نہ نقصان پہنچاؤ لکھنے والے کو، کاتب کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو، ساری ٹینشن اس پہ کیوں نکال رہے ہو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ کہ میں نے تو یہ لکھا تھا اب آپ بیٹھ گئے، یہ نہیں، سیدھی بات کہو، انصاف کی بات کہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، برابری کا معاملہ ہو، عدل و انصاف پہ معاملہ ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی یہ مطلب کسی کاتب نے اگر کوئی تکلیف پہنچائی یا پھر لکھنے والے نے کوئی تکلیف پہنچائی یا لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی، اگر ایسا کرو گے، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس کا گناہ تمہارے ہی اوپر ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ لوگ کو بار بار بتا چکا ہوں، ہر جگہ تقوی کی بحث، تقوی تقوی تقوی، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اسی طریقے سے واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ کیوں ہیں؟
کیونکہ all these laws will become flawless. کوئی قانون کی اہمیت نہیں رہے گی، یہ تو پھر مذاق بن جائے گا. تو all these laws will become flawless, and you know that in Islam flawless law has nothing importance. No such impact or importance is there of a flawless law in Islam. Absolutely zero. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ حرکت کرو گے تو تمہارا ہی دل گنہگار ہوگا، تم خود گنہگار ہوگے. فسوقم بکم واتقوا اللہ. دیکھیں وہی آیت آ گئی. اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، جان لو کہ اس کے آگے تمہیں جواب دہی کرنی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے رہا ہے اس بات کی، تمہیں نصیحت دے رہا ہے، تمہیں واعظ دے رہا ہے، تمہارے اندر حکمت کے موتی جگا رہا ہے، تمہیں آشنائی دے رہا ہے اپنی آیات کی، تمہیں تعلیم دے رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیزوں کو جاننے والا ہے. یہ ایک آیت ختم ہوئی ہے 282. اب آپ لوگ سوچئے کہ ڈاکیومنٹیشن کی کتنی اسلام میں ویلیو ہے، کتنی اسلام میں ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری فساد کی جڑ زبانی کلامی پہ ہوتی ہے. سارے فساد کی جڑ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس کو تو معلوم تھا نا کہ مرد بھی بنا رہا ہوں، عورت بھی بنا رہا ہوں، خیر کا بندہ بھی بنا رہا ہوں، شر کا بندہ بھی بنا رہا ہوں. اس کو تو معلوم تھا نا. اس نے یہ ساری کی ساری ہدایت اس لیے نازل کری ہے تاکہ انسان کے بچے کی طرح زندگی گزارو، انسانوں کی طرح زندگی گزارو. میری اس دھرتی پہ، میری اس روئے زمین پہ فساد اور جھگڑا مت کرو. یہ ہم لوگوں نے یہی بات پڑھی تھی نا پہلے پارے میں ہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ بہت اہم ہدایت ہے. بہت سارے معاملات اگر آپ لوگ دوستوں لکھ لیں گے نا بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے. اگر آپ لوگ لکھ بھی لیں، میں نے اپنی خود جو اپنے ایام گزارے ہیں، اسپیشلی پچھلے تقریباً، اب مجھے جس اسپتال میں میں کام کر رہا ہوں پڑھائی ملا کے تقریباً 12-13 سال ہو گئے، مجھے اندازہ ہے کہ لکھنے کی کتنی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے. تو یہ ایک آیت انسانی تمدن کے لحاظ سے بہت اہم. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ایک لمیٹیشن ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر تم سفر پر ہو اور کہیں لین دین کا معاملہ ہو جائے اور اگر کوئی کاتب بھی نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، عین وقت پہ فرض کریں کوئی لکھنے دینے کا معاملہ آ جائے، آپ کا کوئی بھائی آیا، آپ کو اس نے اپنا عذر پیش کیا، آپ کو اس پہ رحم آ گیا، آپ کو اس پہ ترس آ گیا، لیکن واٹ ٹو ڈو، دیر از نو سچ کاتب. پھر کیا کریں گے؟ واحد دین اسلام ہے، واحد دین جس میں A to Z تمام چیزوں کا حل موجود ہے. صرف ایک گزارش ہے کہ اس قرآن کی طرف پلٹ جائیں بس. یہ جو ہم لوگوں نے درس قرآن کا آج کل ٹاپک چینج کرا ہے میں نے، ٹرن ٹورڈز قرآن، واپس لوٹو، ففروا الی اللہ، پلٹو اس قرآن کی طرف پلٹو. تمہارے اپنے سارے معاملات دنیاوی بھی دینی بھی سارے کھلتے جائیں گے، اس سے سارے گرہ کھلتی جائیں گی. لیکن رجوع تو کرو. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز ملی. تو یہ تو اپنا معاملہ ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اب یہ آ گیا معاملہ. اگر تم سفر میں ہو، اب معاملہ ہے ٹرین میں جا رہے ہیں، ایروپلین میں جا رہے ہیں، سفر میں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تمہارے وہاں کوئی دین کا معاملہ ہو جائے، قرض کا معاملہ ہو جائے لیکن کاتب نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی چیز رکھ لو، اس کو کوئی گروی چیز قبضے میں دے دو. فلاں چیز آپ کے قبضے میں ہے، میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے، آپ کو اتنی ٹائم لمٹ ہے، میں آپ کی چیز واپس کر دوں گا، پھر آپ اپنی یہ گروی چیز واپس لے لیجئے. سمپل از دیٹ. لیکن یہ بات غور طلب رہے کہ اس گروی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، ورنہ وہ تو سود ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ مکان گروی دیا جائے کسی کو، اب وہ اس کے قبضے میں، وہ اس کو صحیح سلامت رکھے گا 1 سال 2 سال تک، جب تک وہ قرضہ واپس نہیں لے گا، وہ اس کے ذمے ہے، اس کی امانت میں سے ہے. لیکن اگر وہ شخص اس مکان پہ کرایہ دار چڑھا دے اور کرایہ دار کے ذریعے سے پیسہ کھانا شروع کر دے، ایسا مال جس پہ اضافی مال مطلوب ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو سود ہو جائے گا نا. لہٰذا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس سفر کے معاملے میں کاتب نہیں ملے، فرحان مقبوضہ، تو کوئی گروی چیز دے دیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.
پھر اگر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو، فرض کریں اس کے لیے گروی رکھنے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اعتمادی ہوا نا، پھر تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے گروی رکھنے کو، پھر کیا کرے؟ تو اللہ کے بندوں، اعتماد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ امین بعضکم، وہ اگر اعتماد کر لے تو وہ امین بن جائے گا۔ اعتماد اگر کرے گا تو وہ ایک طریقے سے امانت بھی اعتماد ہے۔ اب اس اعتماد کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ، نہیں، کیونکہ اب جو قرض بغیر گروی کے تم نے لیا ہے وہ امانت ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، امانت ہے اس کے پاس، لہٰذا پھر وہ اپنی امانت لوٹائے گا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اپنی اس امانت کو لوٹائے گا، اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، دیکھیں پھر وہی تقوی، اللہ کے اس حکم سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، روز محشر اس کے آگے کھڑے ہونے سے اور جواب دہی کے احساس سے ڈرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپایا کرو۔ کیوں گواہی چھپا رہے ہو؟ اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے نا کہ جو گواہی کو چھپائے اس کے لیے تو روز محشر بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ تو کیوں روز محشر میں اپنے اوپر یہ سختی جھیلو گے؟ کیوں اس گواہی کو چھپا رہے ہو؟ کتنی بڑی بڑی گواہی ہیں ہمارے پاس، کتنے بڑے بڑے عہد ہیں ہمارے پاس جو ہم چھپائے پھر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کتنا بڑا عہد ہے، کتنی بڑی گواہی ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر شریعت کی گواہی ہے، اسلام کی گواہی ہے، رسول اللہ کے ایک ایک پیغام کو آگے دوسری تمام نوع انسانی تک پہنچانے کی گواہی ہے۔ یہ ساری گواہیوں کو ہم لوگ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گواہی کو چھپانا نہیں ہے، کسی بھی گواہی کو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی بھی گواہی کو چھپانے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے اوپر۔ اور یہی بات حضور بھی فرماتے تھے کہ میں بتاؤں تم میں سے سب سے بہتر گواہ کون ہے؟ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو کہ گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، لیکن یہ نہ پڑے یعنی اس کو کہ نخرے دکھا رہے، بہانے پیش کر رہے، ہیلے بہانے دے رہے، نہیں، بیفور دا اپوائنٹڈ ٹائم ہی اور شی ایڈریسز دا نیشن، وہیں کھڑا ہو جائے، گواہی دے، پہلے ہی گواہی کے لیے موجود ہو۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں کیا خوبصورت کانٹراسٹ بھی اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین ہے، سب سے گھٹیا گواہ ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ لوگ جو کہ گواہی طلب کرنے سے ایک تو پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں، یعنی گواہی جھوٹی دیتے ہیں، گناہ پہ مبنی دیتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے گواہی دینے والے ہمارے نزدیک بدترین گواہ ہیں۔ یعنی جھوٹی گواہی کا دیکھیں کتنا بڑی ایک سخت وعید ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ کیوں اپنے اوپر یہ وبال جھیل رہے ہو؟ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو اس شخص کا دل گنہگار ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا۔ جب دل ہی داغدار ہو گیا تو کیا فائدہ؟ جس طرح حضور بھی فرماتے تھے، سینے مبارک پہ اپنے دل مبارک کی طرف ہاتھ رکھ کے اشارہ کر کے، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، بھائی تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تمہاری شلوار قمیض میں تقویٰ نہیں ہوگا، تمہاری داڑھیوں میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اماموں کو اور شلوار قمیض کو دیکھ کے معاذ اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال اور نیت کو دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اللہ کی گواہی کو چھپائے گا، جو شخص ایسی گواہیوں کو چھپاتا پھرے گا، عاصم قلبہ، تو اس کا دل تو ایک گنہگار ہو گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کے لیے محاسبہ کوئی لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تمام نوع انسانی کو جمع کرے گا اور اس کے جو باغی بندے ہیں ان کو سزا دے گا، اور جو ان کے خیر والے بندے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو بہت بہترین بندے ہیں ان کو اجر بھی دے گا۔ آپ لوگوں سے ایک آخری گزارش ہے، اب ہم لوگ نے اس رکوع مبارک کا اختتام کر لیا، کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آخری رکوع کریں گے۔ میری آپ سب سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ کل جو رکوع مبارک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ہمت دی تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری جان لگاؤں گا، کیونکہ یہ رکوع مبارکہ انتہائی اہم ہے سورہ بقرہ کا، اور یہ آپ لوگ کو نوٹ کیا جائے گا، آپ لوگ بھی نوٹ کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ پڑھتے ہوئے جگہ جگہ ان پوائنٹس کو ریفر کروں گا
کہ ہر سورہ مبارکہ جو اہم اور بڑی بڑی صورتیں ہیں، اسی طریقے سے اگلی سورہ ہماری آئے گی سورہ آل عمران، جتنی اہم بڑی بڑی صورتیں ان کے جو آخری رکوع یا 2 رکوع ہیں وہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جامع ترین اور عظیم ترین اور دلکش اور منفرد ترین دعا کل انشاءاللہ آئے گی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے حضرات کل جمع ہو سکیں ضرور جمع ہوئیے گا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو، اپنے اولادوں کو، سب کو جمع کریے گا، کیونکہ کل سورہ بقرہ کا ایک کلائمیکس ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہماری جو ماڈریٹر ہیں مشا، میں ان سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک وال پیپر بھی لگ جائے گا، کیونکہ کل ایک مختصر سی شاید دعا بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ ایک اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ اللہ کا ہی فضل تھا کہ ہم لوگ نے سورہ بقرہ جیسی بڑی سورہ مکمل کری، قرآن کی سب سے بڑی۔ تو کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے۔ ٹیسٹ الحمدللہ ساری جو ہماری ویورز ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور کافی ویورز نے رپلائی بھی کیا ہے، جن میں ڈاکٹر بشرا ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ڈاکٹر سائمہ بھی ہیں۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، تو مجھے امید ہوگی کہ انشاءاللہ کل بھی آپ لوگ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ۔ کل انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 10 بجے ایگزیکٹ انشاءاللہ اسٹارٹ کر دوں، کیونکہ کل سورہ بقرہ کا ایک کلائمیکس ہے، فالوڈ بائی دعا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔